أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين ذهبوا عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صلوات على محمد وآل محمد. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ ہے سارے محترم. مجھے اگر شروع میں روایت ہی نہیں آپ کی ولایتی سماعت میسر آ جائے تو پہلے فقرے سے اقتباس وہ کہنا چاہتا ہے جس سے میں تبرکاً یہاں بلکہ اطراف کے لیے بلکہ ایک فیصلہ سنانے کی نیت سے ایک جملہ ترتیب دے کر لایا ہو، اور جسے اس فیصلے پہ ذرا سا بھی شک ہو بس وہی خاموش رہے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس کے حسین نے اپنے ید اللہی ہاتھوں سے کربلا کی ریت پر خط فاصل کھینچ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ یاد رکھنا امام زادے اور ہوتے ہیں، حرام زادے اور. ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا بیسم قنبری قلندری علی ولی اللہ نعرہ ہے حیدری. ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے کہ جو ذاکر اصل رسول بھی ہے ذاکر نسل رسول بھی ہے. بلند نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس فقرے کی دلیل کا انتظار کر رہا ہو. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. میں نے اس کی ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جو ذاکر اصل رسول بھی ہے ذاکر نسل رسول بھی ہے. علی والوں بالخصوص نوجوانوں یاد رکھنا تذکرہ اصل رسول کا ہو یا نسل رسول کا آنکھ بند کر کے سمجھ جایا کرو بات حق بطول کی ہو رہی ہے. بولا حیدر حیدر. سامعین گرامی قدر یہ ابتدائی سخن میں اتنی کثیر تعداد میں علی والوں کے چہروں سے جو عشق علی کا سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا. یہ کوئی خطیبانہ حاشیہ رائے نہیں ہے کہ میں نے کسی سورج کی شعاع سے تشبیہ دے دی ہو. کم از کم عشق علی کا سورج ہے جو آپ کی شعاعوں آپ کے چہروں سے طلوع ہو رہا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میری بات کی تصدیق و تائید کا معیار ہیں. اور علی کے ذکر میں ان کا اس طرح کھلکھلا کے مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی فضائل علی ہے یا عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے. تم گھبرا گئے ہو. تم ہاتھ اٹھا کے بولا علی لال قلندر. مجھے اس محبت علی کی تصور. گھبراہٹ تو نہیں ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں میں ثابت کیا کریں کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے زبردستی کے نہیں بٹھائے ہوئے. صرف نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے اس درجے میں بات کرنے کی اخترباس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. لیکن یہ جو جانتا جو نہیں جانتا جان لے اللہ کے خلق کرتا خزانوں میں اس سے بڑا خزانہ وجود ہی نہیں لگتا جسے محبت علی کہتے ہیں. اور جس کے سینے میں یہ حب علی ہے
بس وہ اختر عباس کے مطلع کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. عرض کر رہا ہوں بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی. گھبرائے گا تو نہیں؟ شعر سنا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے، سنایا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے. بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی، اور مل جاتی ہے شہرت مگر عزت نہیں ملتی. جو بات دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عزت اسی دہلیز کی بھی کا نام ہے. ایک منٹ جو عزت پہ خاموش رہ گئے، بات اب میری عزت پہ نہیں آئی، بات اب عزت کی عزت پہ آ گئی ہے. جو نہیں جانتا ہو اس کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں. میں نے عرض کیا بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی. علم جس کے بارے میں بیٹا یہی جان لینا کافی ہے کہ جو عین سے شروع ہو اور میم پہ ختم ہو جائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جو علی سے شروع ہو اور محمد پہ ختم ہو جائے. ایک بات سے بات چل رہی ہے تو ایک گزارش ہے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی نا؟ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے سامنے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ محسن نقوی صاحب تشریف فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُّ فَوْقَ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. اللہ کرے ہم نے ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم کو رکھا ہے. میں تحفہ دینے لگا ہوں. ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم کو رکھا ہے جو عالم کے بھی غرور کو توڑ دیتا ہے اور علم کے بھی غرور کو توڑ دیتا ہے. اب آیا ہے مجھے دو چار سننے والوں کا چہرہ سامنے آیا ہے. ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم کو رکھا ہے، یعنی عالم اپنے علم پہ ناز نہ کرتا پھرے، اسے یاد رہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی علیم ہے. ہاتھ نہیں جانے سے پہلے اپنی امانت وصول کرنا. بیٹا علیم لکھتے کیسے ہے؟ عین لام یہ میم. بس یوں سمجھ لو علیم میں جو میم ہے وہ محمد کی ہے، باقی تو تم سمجھ ہی گئے ہو. جی تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں اس موضوع پر اور گفتگو کروں، لیکن کہاں مخلوق کا علم، کہاں خالق کا علم. مخلوق میں تو اپنے ناقص مبلغ معلومات کے تحت گفتگو کرنی ہے. اگر بات مشکل ہو جائے تو ناراض نہیں ہوں گے؟ کلندر کا نام لینا آسان ہے لیکن پھر پروازیں بھی نبھانی پڑ جاتی ہے. پتہ نہیں آپ کو لطف آیا یا نہیں آیا. حیرت ہے مجھے ان لوگوں پر جو علی کے اس قلندر کی قلندریت کے منکر ہیں. اختر عباس ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شروع میں ہی ایک فیصلہ سنا رہا ہے. کیا یاد کرو گے کانگرے میں بیٹھے ہوئے علی والوں؟ یاد رکھنا جس سے علی راضی ہوگا وہی قلندر ہوگا، جس سے راضی نہیں ہوگا وہ آج نہیں تو کل اندر ہوگا. گھبرا تو نہیں گئے؟ چلو آج تو باہر ہی ہے نا، جہاں یہ آواز جا رہی ہے. گھبرائے گے تو نہیں؟ کہ بار بار گھبرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بات میں نے وقت سے پہلے تو نہیں چھیڑ دی ہے، ورنہ خدا کی قسم جو کچھ سینے میں وہ ایک دفعہ اگل دینے کا نام خطابت نہیں ہے، کہیں اکیلے پہنچنے کا نام خطابت نہیں، دو چار کو منزل پہ ساتھ لے کے پہنچنا خطابت ہے. ابھی میں نے عرض کر تو دیا تھا اگر دل ہے تو میں بات آگے بڑھاؤں. مجھے پتہ ہے بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی دیواروں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کشا کے صدقے میں حل نہ ہو جائے. دیکھیں کل فوق ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہے. جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں. دیکھیں ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے جاہل، آپ کی خاموشی سے کی توقع تھی مجھے. یہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے باہر نکالا
کہ تمہیں ایک شے کا بھی علم نہیں تھا. چلے آپ دو چار نے داد دی ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حضرت نقوی صاحب تمہیں ایک شے کا بھی, اللہ کہہ رہے ہم سب کو ایک شے کا بھی علم نہیں تھا. ہم ایک مخصوص علم پر لکھی ہوئی ہے کتاب کے 2 ورق الٹ کر اس مخصوص علم کے عالم ہو گئے. اب یہ ہے عالم ہونا, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, بس جتنی مشکل تھی وہ گزر گئی ہے. یعنی اب جب تک وہ علم ہمارے ذہن میں ہے تب تک ہم عالم ہیں. جیسے ہی وہ علم ہمارے ذہن سے گیا اب ہم عالم نہیں رہے. تو بس علی والو یہ ہے عالم کی شان کہ کبھی عالم ہے کبھی عالم نہیں ہے, لیکن علیم کہتے ہی اسے ہے جو جب سے ہے عالم ہے. ابھی بھی عالم ہے اور جب تک رہے گا, بولو نا, عالم ہی رہے گا. اسی وزن پر اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا علیم کے وزن پر, وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ وہی تو ہے جو ولی بھی ہے. غیرت اتنی ولایتی مجمع اور ولی پہ خاموش ہو جائے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے علی کو اللہ نے بڑی فضیلت دی, لیکن کچھ بھی ہے نبی تو نہیں ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. تو میں نے کسی کیفیت میں کہہ دیا تھا بابا جی علی کو کیا ضرورت ہے نبوت کے لیے پاپڑ بیلنے کی جب اس سے بڑا منصب علی کے پاس ہے. ایک منٹ مجھے خود قربان ہو جاؤں ان کے جو بات دے رہے ہیں, جو خاموش ہے وہ شاید ابھی دلیل کا انتظار کر رہا ہے. علی کے پاس جو ولایت کا منصب ہے وہ نبوت سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ دلیل دے رہا ہو, اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ حیرت علی والوں, اللہ نے پورے قرآن میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. اور حیرت ہے جو ابھی بھی دلیل کا انتظار کر رہا ہے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام ہوں. اس نے جب کہا یہی کہا میں ولی ہوں. اور وہی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. یہ مجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن بات سے بات چلی گئی ہے, وہ آپ علم سن کے خاموش ہو گئے تھے, ورنہ میں نے تو اپنا شعر آپ کی نظر کرنا تھا. گھبراہٹ تو نہیں ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اللہ کہہ رہا میں ولی بھی ہوں, وہ حمید بھی ہے. جس طرح علیم جب سے ہے عالم ہے, اسی طرح حمید بھی اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے حمد کر رہا ہے. یہیں تک تو لالا ہے, ابھی بھی حمد کر رہا ہے اور جب تک رہے گا حمد ہی کرتا رہے گا. ماننے والے ہم تو بحیثیت مخلوق اگر 100 مرتبہ خلق کر کے دوبارہ مار بھی دیے جائے تو ہر بار ہماری یہی حسرت ہوتی ہے کہ ایک بار تیری سلیقے والی حمد ہو جائے. یہ جو تو اللہ کہہ کے اللہ ہو کے کہہ رہا ہے میں جب سے ہوں حمد کر رہا ہوں, تو یہ بھی تو بتا تو اللہ ہو کر کس کی حمد کر رہا. آج تمہاری امانت تمہارے حوالے کرو اور لمبی چوڑی تقریر سے میں گریز کرتا ہوا نتیجہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہو. تشریف فرماتے مسجد نبوی میں رسول, اور رسول نے صحابیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ماں کان سوا شیء معہ. ایک وقت تھا جب ہمارے اور اللہ کے سوا کسی حقیقت کے تصور اور اس کی معیت کا تصور بھی نہیں تھا. مسلمان خاموش رہے, سلمان بے چین ہو گیا. مجھے پتا ہے میرا تمہارا مزاج ایک ہے. سلمان اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ, جب نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ لو نہ قلم نہ عرش نہ کرسی, جب کسی حقیقت کے تصور سے بھی ماورا تھا ہر تصور آپ تھے وہ تھا. یا رسول اللہ یہ بھی تو بتائیے دونوں طرف کا مشغلہ کیا تھا؟ قربان ہو جاؤ. رسول مسکرا کے کہتی ہے سلمان تیرے لیے یہی جان لینا کافی ہے, ہم اس کی حمد کرتے تھے وہ ہماری حمد کرتے. گھبراہٹ تو نہیں؟ وہ بات یاد آ گئی, سنا وہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو کیا پڑی ہے حمد کرنے کی, وہ حمید ہے حامد ہے. اور عجیب اتفاق ہے اس نے حمد محمد کی تب ہی کی, اشارہ کروں گا, جب جب محمد نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. پتہ نہیں آپ یہ موضوع سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں. گھبرائے میں تو نہیں ہے. وہ یاد کریں وہ حجاز والی گرمی, نانا نے نواسے کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا تھا ایسے ہی.
اور صرف کاندھے پہ نہیں بٹھایا، رسول مرکب سواری بن گئے حسین کی. ہاں تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے رسول کی طرف دیکھ کے کہا تھا نعم المرکب، کیا حسین سواری ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. نعم المرکب، کیا حسین سواری ہے. وہ جو رحمت کا صحیفہ اس کے چہرے پہ جلال آ گیا، اور ابو مسلمین کی طرف دیکھ کر رسول نے جلال کے عالم میں کہا ابا بکر، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سواری بہت حسین ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنا حسین ہے؟ چلو چلو چلو، لطف آ رہا ہے یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. میں تو خود چاہ رہا ہوں کہ کچھ موضوعات ہیں جن کا تحقق کیا جائے، کیونکہ مجلس میں بار بار ہی بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں. بچے ناراض نہ ہونا، کیونکہ بات بچوں کی ہو رہی ہے، بچوں سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں بچوں والی ہو رہی ہے. یہ خاصہ صرف اور صرف ہماری شیعہ قوم کے پاس ہے کہ ہم دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں، سنا کسی کو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہی وہ رسول نے حسین کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں، ادھر رسول نے محمد کو اپنے شانوں پہ بٹھایا، اور ادھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اَلَوْ يَوَيَّتُهَا الْمَلَوْئِكَةُ اُتْرُكُوا تَسْبِيحِ، اے میرے فرشتوں میری تسبیح چھوڑو. وَانْظُرْ إِلَى الْأَرْضِ، ذرا زمین کی طرف دیکھو. ان الحبیب کاؤنا یفعل الحمید، کہ میرا محبوب لائق حمد کام کر رہا. لیکن زمانے سے نہ حسین کا شانے بھی آنا برداشت ہوا، نہ محمد کی پشت پہ سوار ہونا برداشت ہوا. میرا پتہ نہیں بات آ گئی ہے تو میں یہ بھی آپ کی نظر کر دوں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے رہا، زبردستی تو نہیں ہو رہی. ابھی بھی مجھ سے پہلے ذاکر واجب الاحترام بلکہ واجب البہشت مجمع کے سامنے ذکر محمد والے محمد کو عبادت سمجھ کر ادا کر رہے تھے، اور میں نے اندر ہی بیٹھے بیٹھے یہ بات بھی سنا کہ وہ نماز والا واقعہ پڑھ رہے تھے. ہمارے اکثر ذاکرین ممبر سے یہ نماز والا واقعہ پڑھ دیتے ہیں کہ رسول مسجد میں تھے، نواسہ آیا اور محمد کی پشت پہ سوار ہو گیا. سوار وہ محمد کی پشت پر ہوئے، لیکن قیامت تک مسلمان کے دماغ پہ سوار ہے یہ بات. پتہ نہیں آپ کو یہ کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے نا. اگر یہ مشترکہ ہے تو میری خواہش ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاؤں بیٹا یہ ایسے نہیں ہے کہ حسین مسجد میں داخل ہوئے اور پشت رسالت پر کا سفر طے کر لیا. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سوالات صحابہ کی فہرست ہم آج تک کتابوں میں سن ہی رہے ہیں، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، پڑھ رہے ہیں. لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک سر ہی سر، اور کوئی سر اٹھا ہوا نہیں سجدے میں، اور کوئی مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کوئی ہلکا سر نہیں. کم از کم صحابہ کا مجمع ہے اور نمازی سارے اصحاب اور سب کے سب سجدے میں. اگر آپ اجازت دیں تو آج روایت کے اصل فطرے سناؤ. روایت کہتی ہے کہ اس دن آمد دل بند مطول کا منظر یہ تھا کہ مسجد نبوی تا حد نگاہ بھری ہوئی تھی، اور رسول صاحب معراج اپنی معراج میں نماز کی معراج سجدے میں ہے، اور ادھر مسجد کا صحن میں قدم رکھا حسین ابن علی نے. روایت کہتی ہے، میری کو خواہش ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دے تو جو فقرے میں پڑھوں گا میرے بات دہرائے. روایت کا فقرہ ہے جعل الحسین، نہیں میرے ساتھ دہرائے، جعل الحسین. قسم کھا سکتا ہوں اس سے زیادہ افراد تشریف فرما ہے. پھر کہیے جو کھڑے ہیں، جعل الحسین. ایک بار اور، جعل الحسین یمشی یتخطی علی رقاب المصلین. کاش تمہیں پتا ہو نوجوانوں تم نے کہا کیا ہے. روایت کہتی ہے جعل الحسین یمشی یتخطی علی رقاب المصلین، حسین مسجد میں آئے نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ رکھ کے. آئے میں صدقے مجھے آج پڑھنے دا ہوں بلا بلا کے نعرہ حیدر. حسین علی والوں
مسجد میں آئے یمشی لطف آ رہا یہ نہیں آ رہا یتخطی علی رقاب المصلین حسین نے پاؤں رکھے کم از کم نمازیوں کی گردنوں پر اور نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ رکھ کر نماز بیٹھ گئی پشت نماز پر میں نے مجلس پڑھ دی جو مجھے پڑھنا تھا اور ابھی تو یہ کم سے کم میرے اور آپ کی قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی یہ یقینہ ہونا چاہیے اور یہ ساری تمیر میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ وہ 2-3 شعر ہیں جو میں نے آپ کی نظر کر رہے ہیں گھبرائے میں تو نہیں ہے نا یہ جعل حسین یمشی یتخطی علی رقاب المصلین حسین آئے مسجد میں نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ رکھ نماز کی تحقیق نہیں کر رہا کیا ہو گیا اگر نماز کی گردن پہ نماز نے پاؤں رکھ بھی دیا تو جو آدھی مجلس سن کے فتوے پورے پورے لگانے کے عادی ہے دونوں مجھے توجہ چاہیے ذرا تھوڑی سی گزارش کر رہی ہے جعل حسین یمشی یتخطی علی رقاب المصلین حسین آئے نمازیوں کی گردنوں پہ حضرت کے ساتھ پاؤں رکھ رکھ کر اور پھر نماز بیٹھ گئی پشت نماز پر داد دینے والوں نے داد دے دی میرے حصے کی تقریر بھی ہو گئی لیکن کبھی سوچا کہ حسین قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں بیٹھے بیٹا میرے اور آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں نا بچے کا کبھی لاڈ میں ماں باپ سے ناز اٹھوانے کے لیے ماں سجدے میں ہو باپ سجدے میں ہو دادا سجدے میں ہو نانا سجدے میں ہو کیا کہنے ایسے نمازی گھر آنے کے یہ بھی آج کل کسی کو نصیب آتا ہے لیکن اگر بزرگ گھر کے سجدے میں ہوں تو بچے ایسے ہی بات کی پشت پر یا گردن پر سوار ہو جاتے ہیں لیکن بچے کی فطرت ہے مگر بچے کی ماتمی نے ضائع کر دیا فطرت یہ بچے کی فطرت ہے بچے کی حسین کی نہیں یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ جعل محمد کے بچوں کو بچے سمجھتے نا یزید کے بچے انہیں آج تک پتہ ہی نہیں لگا کہ بچپن سے لے کر شباب تک اور شباب سے لے کر ضعیفی تک اور بظاہر دنیا میں آخری سانس تک ان کا کوئی عمل بھی حکمت عالیہ متعالیہ سے خالی نہیں ہوتا گھبرائے میں تو نہیں ابھی بھی وقت ہے پہلا نتیجہ اخترباز دیکھ کے اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہے اور کہتے ہیں میرے اور آپ کے مولا حسین نے اس طرف رخ کر کے تشریف فرما ہونے کا قصد نہیں کیا جہاں رسول کا چہرہ تھا حسین بیٹھے نمازیوں کی طرف رخ کر کے پتہ نہیں نظر آ رہا یا نہیں آ رہا اب حسین تشریف فرما ہے پشت نماز پر نمازیوں کی طرف رخ کر کے کوئی پوچھے حسین ابن علی سے کہ آخر اس میں کتنی علت پوشیدہ ہے تو ایک وجہ تو علی والوں میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حسین یہ سوچ کے نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے کہ اگر کوئی محمد کے سجدے کے طول کو دیکھ کر گھبرا کے سجدے سے سر اٹھائے تو حسین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے قبلہ کو بھی دیکھ لے حقیقت قبلہ کو بھی دیکھ لے میں نہیں ہاتھ نیچے نہ آئے قبلہ کو بھی دیکھ لے حقیقت قبلہ کو بھی دیکھ لے اور گھر جا کے اپنی نسلوں کو بھی بتانا کہ یاد رکھنا اگر محمد ہمیں اپنی نماز میں خود سے الگ نہیں کر رہے تو تو ہوتا کون ہے ولایت کو رسالت سے جدا کرنے والا حسین کا نعرہ لگا ہی دیا ہے تو ایک مطلب اور 2 شعر نظر کروں بلکہ ایک مصدع سے میں نے سرکار امام حسین کی شان میں میرے مالک نے مجھ سے لکھوائی ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کے 3 بند پڑھوں اور 3 ہی بند پڑھوں تاکہ 3 بند ہی رہیں آج ماتمی میسر آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے علی ولی اللہ نعرہ حیدری ہے علی نور خدا کوئی ناراضگی تو نہیں ہے علی نور خدا نور کی تنویر حسین زبردستی تو نہیں ہے نا رات اتر رہا ہے نا لوہے دل پر نقش ہو رہا ہے علی نور خدا نور کی تنویر حسین اور ہو بہو احمد مختار کی تصویر حسین کربلا خواب ہے
اس خواب کی تعبیر حسین. نہیں میں نے آگے 2-3 بندوں پہ تو قبرستانوں میں بھی علی علی کرا دیا. اے علی نور خدا نور کی تنویر حسین، تو بہو احمد مختار کی تصویر حسین. کربلا خواب ہے، اس خواب کی اس خواب کی تعبیر حسین، اور سورہ فتح کی منہ بولتی تفسیر حسین. اس کی عظمت کی پیغمبر نے قسم کھائی ہے، اور لوح محفوظ اسے دیکھنے خود آئی ہے. لوح محفوظ جسے دیکھنے خود آئی ہے. اور کیوں نہ آتی دیکھنے؟ کہوں مثلا لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتا ہے. جسے اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے اس کا، اسے آگے کیا برداشت ہونے والا ہے؟ لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتا ہے، اور جس کی جب چاہے یہ تقدیر، جس کی بدلی ہے حسین نے، وہ ڈائریکٹ ہو جانا چاہے. لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتا ہے، جس کی جب چاہے یہ تقدیر بدل سکتا ہے. مرضی رب بلا تاخیر بدل سکتا ہے، اور خاک کیسی بھی ہو تاثیر بدل سکتا ہے. خاک کیسی بھی ہو بولو تاثیر بدل سکتا ہے. چاند کی دین کو خالق نے اتارا ہے اسے، اور فاطمہ بنت محمد نے سنوارا ہے اسے. 3 شعبان حسین کی آمد ذہن میں رکھنا، اور اسی بات سے اندازہ ہو جائے گا کتنا پڑھنا ہے اور کتنی روک لے دی ہے کہ بیت ہاشم میں ہے ایک تازہ خبر کی آمد. نہیں اگلے مصرے پہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بیت ہاشم میں ہے ایک تازہ خبر کی آمد، اور شیر کے گھر میں ہے ایک شیر ببر کی آمد. یار ماتمی چھٹا مصرے کا بوجھ میرے اکیلے کے پاس کا نہیں ہے. بیت ہاشم میں پتہ لگے کس کی ماتمی 25 سندت تشریف فرما ہے. بیت ہاشم میں ہے ایک تازہ خبر کی آمد، اور شیر کے گھر میں ہے ایک شیر ببر کی آمد. جس سے ہو زیر زبر ہے سے زبر کی آمد، ہے جو ہم شکل نبی اس کے پدر کی آمد. دینے فطر اس کو یہ جھولے میں دعا آیا ہے، کربلا تیرے مقدر کا خدا آیا. آپ کے کیا کہہ دیں؟ دین فطر اس کو یہ جھولے میں دعا آیا ہے. کربلا نہ کہیں تو کافی ہے. تیرے مقدر کا خدا آیا ہے. اور پوچھ رہا ہوں پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ خدا کی قسم یہ جتنے ماتمی جنہوں نے اب تک داد دی ہے نا، بس یہ ان کی نظر کر رہا ہوں. اور یہ میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں کہ داد دینے والے بھی کوئی بلا وجہ کے مستانے نہیں ہوتے. یہ داد دینے والے بھی کوئی بلا وجہ بھونچال نہیں آ رہا ہوتا. داد دینے والوں کے لیے اختر باز آج ایک شعر پڑھے اور پھر اپنے باقی شعر آپ کی نظر کرے کہ یہ تحفہ بھی علی مولا پہ ہی داد دیتے ہیں. علی والے علی والوں کو سن کر داد دیتے ہیں. علی 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 لال قلندر ماتمیوں اخترباز آپ نے وصول کر لیا. میری آج کی مجلس ہو گئی، اجازت ہے نا؟ اور یہ آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اس میں قافیہ استعمال کیا ہے، بس قافیہ تک کوئی پہنچے گا جسے اس پرچم سے وفاداری کا سبق ماں کی گود سے ملا ہے. بس اب میں سے بڑا اشارہ کیا کروں کہ مجھ گناہگار پہ ہر دم ہے یہ انعام حسین. پتہ نہیں اب یہ قافیہ اللہ کرے یہاں قدر ہو اس کی. مجھ گناہگار پہ، اس میں چوتھا مصرع مشہور زمانہ فارسی کا مصرع ہے.
ذرا سا بدل کے کہا ہے دیکھیے، لیکن آپ کے عقیدے سے ہٹ کے نہیں کہا. مجھ گنہگار پہ ہر دم ہے یہ انعام میں حسین. کیا میری ہر کام مدد کرتا ہے زرغام میں حسین. قربان اس کے جو زرغام حسین پہ بولا ہے. اب الفاظ اس کی دنیا و آخرت نکھارے بھی سنوارے بھی. مجھ گنہگار پہ ہر دم ہے یہ انعام، باز بھائی ہے یہ انعام میں حسین. میری ہر گام مدد کرتا ہے زرغام میں حسین. چوم لیتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں. میں اور تم تو پیدا ہی اس کے نام پر ہوئے ہیں. مجھ گنہگار پہ ہر دم ہے یہ انعام میں حسین. میری ہر گام مدد کرتا ہے زرغام میں حسین. چوم لیتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں نام حسین. کربلا عشق منستو منم غلام حسین. ہاتھ نیچے نہیں آئے. ایک ہستی ہے جو تمہاری اور میری ایک ہستی کو سلام کرنا ہے. اور مجھ گنہگار پہ ہر دم یہ نام حسین. چوم لیتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں نام حسین. اور مجھ گنہگار پہ اور میری ہر گام مدد کرتا ہے زرغام میں حسین. کربلا عشق منستو منم غلام حسین. جان سے پیاری میں سمجھتے ہیں یہ وہ والی میں نے شراب عشق حسین والی جس کے منہ کو لگی نہیں اسے توقع تھی بھی نہیں وجہ. جان سے پیاری مہے عشق ولا ہے مجھ کو. یہ صلہ ماں کی طہارت سے ملا ہے. اپنی ماں کی پاکیزگی کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا حیدر حیدر. دل ہے یا نہیں ہے؟ مجھ گنہگار پہ ہر دم ہے یہ بسم اللہ یہ انعام میں حسین. اور میری ہر گام مدد کرتا ہے زرغام میں حسین. چوم لیتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں نام میں حسین. کربلا عشق منستو منم غلام میں حسین. جان سے پیاری مہی عشق ولا ہے مجھ کو. یہ صلہ ماں کی طہارت سے ملا ہے مجھ کو. یہ شراب کوئی معمولی شراب ہے؟ ہاں یہ وہ میں ہے جسے مانگ کے عمران نے پی. عباس بھائی میرے بانی مجلس میں 4 مصروں میں صرف بتاؤں گا کہ یہ شراب عشق حسین پیتا کون کون ہے. اور اگر آپ نے وہاں تک کا سفر طے کر لیا تو 5ویں 6ٹھے مصرے میں بتاؤں گا یہ پلاتا کون ہے. پھر نہ کہنا کہ احترام ساتھی کا پتا دے کے نہیں گیا. جاؤں یہ وہ میں ہے جسے مانگ کے عمران نے پی. خود محمد نے اسے عدل کی میزان میں پی. مرتضیٰ نے اسے خیبر میں نہروان میں پی. اور فاطمہ زہرا نے بھی گھول کے قرآن میں پی. یار میں نے شاعری نہیں چھوڑ دی ہے. 5ویں 6ٹھے مصرے میں بتاؤں گا پلاتا کون ہے. ہاں یہ وہ میں ہے جسے مانگ کے عمران نے پی. خود محمد نے اسے عادل کی میزان میں پی. مرتضیٰ نے اسے خیبر میں نہروان میں پی. اور فاطمہ زہرا نے بھی گھول کے قرآن نے پی. بحر توحید سے بحر کہتے سمندر کو بحر توحید سے مشکیزے میں لاتے ہیں اسے. منقطع ہاتھوں سے عباس پہ لاتے ہیں. یہ وہ میں ہے جسے مانگ کے عمران نے پی. ورنہ مجھے کچھ تھا پڑھوا آپ نے مجھ سے کچھ لیا. اور یہ وہ میں ہے جسے مانگ کے عمران نے پی. خود محمد نے اسے عدل کی میزان میں پی. مرتضیٰ نے اسے خیبر میں نہر ساری میں نہیں کرنی میں نے آپ کے بھی صدقے مہربان میں پی. اور فاطمہ زہرا نے بھی کھول کے قرآن میں پی. بحر توحید سے مشکیز میں لاتے ہیں اسے منقطع ہاتھوں سے. عباس
قربان ہو جاؤں قربان اسم تھون ابو الفضل العباس ابو الفضل ابو الفضل. لوگ زبان سے تو کہتے ہیں ابو الفضل. یاد رکھنا علی والوں ابو الفضل کو ابو الفضل اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فضل کا باب ہے. اس کا مطلب ہے ہر فضیلت کا باب. یہ فضیلت کم ہے کہ مسقا عشق شراب عشق حسین بھی ہے. میں ابھی اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا ہوں. البتہ موضوع سے کوئی موضوع حسین جانا موضوع پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک عباس راضی نہ ہو. گھبرائے بھی تو نہیں ہے نا. اچھا اور کیا عرض کر رہا تھا؟ منقطع ہو ہاتھوں سے عباس. چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. شراب عشق حسین کے نزول کی جن کی شرابیں تک نازل ہوتی ہوں وہ خود تمہاری طرح پیدا تھوڑی ہو. گھر جا کے سوچنا کرنے والے نے کیا کہا. بلند جا نعرہ حیدری. عرش سے تھکے تو کافی ہے. عرش سے صبح ہو مساء ہوتی ہے نازل یہ شراب. اوور ڈوز تو نہیں ہو گئے. عرش سے صبح ہو مساء ہوتی ہے نازل یہ شراب. اور بد نصب کو کبھی ہوتی نہیں حاصل یہ شراب. دشمن آل محمد کی ہے قاتل یہ شراب. اور ہو نہیں سکتی علی والوں سے غافل یہ شراب. آج کانگڑے میں آج اس میں کو عقیدے میں ملا کر پینا اور ذکر شبیر ہے منکر کو جلا کر پینا. گھبراہٹ تو نہیں. اور جب حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں کون کون مبارکباد کا مستحق تھا, کس کس نے مبارکباد دی. اور یہ بیت میں نے صرف سنانے کے لیے ماتمیوں کے اور یہ جلوس والے ماتمیوں کے ایک نمبر ماتمیوں میں بیٹھ کے جو ہلکے کا ماتمی ہے دو چار بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے. قربان ہو جاؤں پورا مجمعی ماتمیوں کا ہے. تو میں نے کہا ایسی تو نہیں کہا کہ ایک نمبر ماتمی. بیٹا کھڑے ہو کے کوئی پوچھے دلیل بیٹا اختر عباس کیوں بول رہے ہو کہ ماتمی ایک نمبر کیوں ہوتا ہے؟ پوچھو کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا ماتمی ایک نمبر ہوتا ہی اس لیے کیونکہ وہ لعنت جو 2 نمبر پہ بھیج رہا ہے. گھبرا گئے ہو گھبرا گئے ہو. عرش سے صبح مساء ہوتی ہے نازل یہ شراب. چلیے علی بن صاحب کو کبھی ہوتی نہیں حاصل یہ شراب. اور جب حسین آ گئے تو ہوا کیا؟ بولی یہ حیدری شمشیر مبارک ہو تجھے. یہ مبارک ہو تجھے ہی تو کہہ رہا ہے. بولی یہ حیدری شمشیر تیوری تو دکھا دیں میں نے. بولی یہ حیدری شمشیر مبارک ہو تجھے. اے شہے والا کی ہمشیر مبارک ہو تجھے. بارش آیہ تطہیر مبارک ہو تجھے. آ گئے حضرت شبیر. بولو آ گئے حضرت کون شبیر؟ آ گئے حضرت شبیر مبارک ہو تجھے. اس کون شبیر؟ اس کی توصیف میں اس کی شان میں اس کی توصیف میں اس طرح قلم چلتا ہے جیسے سج دھج کے جلوسوں میں علم چلتا ہے. میں کافی ہے لیکن مقطع سنانا شاعر کا حق ہے. لیکن انہوں کے باتیں کہ مجھے ادھر کی سنائی کلام بھی پتہ نہیں کس کا پڑ گئے. گھبرائے تو نہیں ہے. اور ہم یہ وہ میں ہیں جسے مان کی عمران نے پھر اس کی توصیف میں اس طرح قلم چلتا ہے جیسے سج دھج کے جلوسوں میں علم چلتا ہے. اور کوز آپ کی نظر کر رہا ہوں نقیب ممبر وہ پرانا عزاداری وہ چہرہ وہ انداز اور ہاں اس کی توصیف میں اس طرح قلم چلتا ہے. کوزہ فکر میں علامہ محسن نقوی صاحب
کوزہ فکر میں خوشبو ہے طلاق، کوزہ فکر میں خوشبو ہے گلے تر کی طرح. چلے میں اپنے آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ کوزہ فکر میں خوشبو ہے گلے تر کی طرح، اس کے لہجے میں تلاطم ہے سمندر کی طرح. گفتگو کرنے لگا بوزر و قمبر کی طرح، آج اختر بھی چمکنے لگا اختر کی طرح. آئے میں صدقے آج اختر بھی چمکنے لگا اختر کی طرح. ماتمیوں فیصلہ شام میں یہ زینب دلگیر کا ہے، بحر میں جو بھی ہے بس حضرت شبیر پلال پلالگر. ذکر شبیر کا ایسے مسکراتے ہوئے چہروں سے استقبال کرنے والوں، کاش تمہیں پتہ لگ جائے کہ جب حسین کی طرف کوئی چل کے جاتا ہے تو حسین استقبال کیسے کرتے ہیں. دامن وقت میں گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ اگر اس رفتار سے آپ سنتے رہے تو یہاں تو 3 بج جائیں گے. گھبرائے گا تو نہیں؟ گھبرائے نہیں، میں 3 بجا کے نہیں، میں نے 2 بجا دی ہیں، 3 آپ بجا کے چلے جائیے. گھبرائے تو نہیں ہے نا؟ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ 2 بج گیا ہے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حسین ہمارا استقبال کیسے کرتے ہیں تو نا بتانا ہے. وقت میں گنجائش نہیں ہے، پڑھنا میں نے تھا لیکن ابھی بھی کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے کہ جیسے ابھی تشنگی باقی ہے. عزت محمد والے محمد کی قسمری نظر سے روایت گزری کہ ایک شخص حسین ابن علی کو ڈھونڈتا جب حج کے موقع پر حسین کے خیمے میں گیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی نظر حسین ابن علی کے وجہ اللہی چہرے پہ پڑی. اب کچھ باتیں ہیں جو میں نے اپنے آپ سے بھی کرنی ہے. اگر اس کے 2-4 محرم یہاں میسر آ گئے تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اور کہتے ہیں حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھتے ہی، ویسے تو ہم اور آپ کبھی زیارت پہ جائیں تو پتہ نہیں لمبی چوڑی فہرست لے کے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں ذریعے روبرو ہوں تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لسان اللہ کے سامنے کوئی اپنی لسان سے کچھ بولے تو کیا بولے. لیکن قربان اس کے جسے حسین نے یہ بھی سکھایا کہ کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے. بس یہی وہ نگینے ہیں جو ہمیں اور آپ کو فرش نہیں عرش اعظم سے چن کے جا رہے ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہے. اور خدا کی قسم جیسے اس نے حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھا نا، اس کے منہ سے کچھ فکر ہے، اس کی زبان پر کچھ فکر ہے. میرا دل کہتا ہے کہ کم از کم حسین نے خود جاری کی ہے. بس وہ کچھ 2-4 راز ہیں جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ماتمی سے بہتر اسے وصول کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے ہی اللہ کرے مجھے اتنی سادہ عربی کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس نے جیسے حسین ابن علی کو دیکھا کہ کہتا السلام علیک یا طبیب الاسیان، قربان ہو جاؤ اس کے جس نے داد دی ہے. حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتا السلام علیک یا طبیب الاسیان و یا جابر الحرمان، السلام علیک یا مرخص الجدال، السلام علیک یا مختوم الرزمان، السلام علیک یا حسن الصومی و یا مصطفی الزمان. دل نہیں ہے تو پھر کبھی سنا دیتا ہوں. سنو جیسے سننے کا حق ہے. کہتا السلام علیک یا طبیب الاسیان، السلام علیک یا جابر الحرمان، السلام علیک یا حسن الصومی و یا مصطفی الزمان، السلام علیک یا مختوم الرزمان، السلام علیک یا مرخص الجدال، السلام علیک یا ذا القلمین و یا ذا اللوحین، انی ظن عندک لوح المحفوظ سوى اللوح الحسین، كما لك في الجنة باب الحسین دون الثقلین، السلام علی خطیب الصامت علی الزهر الرسول ومصحف الناطق في قلب البتول، السلام علی من لقاه الله من السماء، السلام علیک یا اجابه الله في ليلة الظلماء، السلام عليك يا أوحد الذات، السلام عليك يا ضامن النجاة، السلام عليك يا منجي المحبين في الأرصاد، ومن يقول لهم ارتضي يا ليتني كنت حسينيا في الحياة. يا مولاي كنت وطدا من أوطاد خيامك، أخدمك عند نزولك وقيامك حتى يدعني نعلك، أفتخر إلى صبر الجنة وسندسها. يا مولاي يا أبا عبد الله مشيت من خيمة أخيك الأكبر إلى بابك الأطهر تحت نور المرشوش، وتخرني في قلب المخدوش بسؤالاتي ومثلك لا يخيب الصاهر. الأول كيف صارت الإمامة في ذريتك والإجابة تحت قبتك والشفاء في تربتك دون أخيك وأسرتك. فتبسم الإمام قال أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام إني آثرت كلي لله وقد آثرني كله.
दांत दे रहे हो। खुदा की कसम सुबह तक अगर सरबाज तुम्हें दांत देना सिर्फ इस दांत देने वाली अदा पर, कभी आपको दांत देने का हक अदा नहीं होता। पहले फिक्रे का तर्जुमा सुनो। हुसैन इब्न अली के चेहरे को देख के कहता है, इसी से अंदाजा हो जाएगा मैंने बाकी पढ़ना या रोक लेना है। हुसैन की वजहुल्लाही चेहरे को देख के वो कह रहा है, अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्याम। तर्जुमा करूं, ऐ गुनाहों का इलाज करने वाले तबीब। जरा सा बुखार हो जाए तो पता है गली के कोने में डॉक्टर के पास जाना, और अगर मखलूक गुनहगार हो जाए, दिल नहीं है तो रहने देता हो। तो जल्दी तर्जुमा सुने। अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्याम, अस्सलामु अलैका या जाविरल हिरमान। आप बस तर्जुमा वसूल करें, मुझे तशरीह में जाने की जरूरत रही है। अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्याम, अस्सलामु अलैका या जाविरल हिरमान। ऐ नाम मुरादों की मुरादों के बंदोबस्त करने वाले, जिसकी मुराद कभी भरी नहीं आई करबला में, जिसकी मुरादें पूरी ही हुसैन करता है। दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन। मुझे इशारे हो गए, लेकिन बात जहाँ से शुरू हुई, अगर वहीं पे लाके खत्म ना करूँ तो फिर खिताबत के तकाज़े पूरे नहीं होते। ऐ गुनहगारों के इलाज करने वाले, गुनाहों का इलाज करने वाले तबीब मेरा सलाम। ऐ नाम मुरादों की मुरादों के बंदोबस्त करने वाले मेरा सलाम। और अब वो फिक्रा जिसपे शिया खामोशी नहीं रह सकता, कहते अस्सलामु अलैका या मुरखसिल जिनान। ऐ जन्नतों को सस्ता कर देने वाले। बताओ तो कितना सस्ता कर दिया हुसैन ने जन्नत को। जन्नतों को, जन्नत को नहीं, जन्नतों को सस्ता कर देने वाले मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका या ज़ल क़लमैन व या ज़ल लौहैन। मैं गुमान करता हूँ कि आपके पास एक नहीं दो कलम है, व या ज़ल लौहैन, एक नहीं दो लौहों का भी मालिक है। और इसकी तशरीह में मुझे समझ में भी नहीं आता क्या कहा है। अगर सलाम करने वाला खुद तफसीर में कदम ना रखता, कहते हैं अज़न्नु इंदका लौहिल महफूज़ से लौहिल हुसैन, मुझे यकीन है आपके पास कलम भी दो हैं, लोहे भी दो हैं। नहीं समझ में आया? वो कहता है इसलिए कि मुझे लगता है अल्लाह के पास तो एक महफूज है ना, लौहे महफूज, मुझे लगता है आपके पास उसके साथ साथ एक लौहे हुसैन भी है। हैरत है जो दाद नहीं दे रहा। अब समझ में आया। नाना ने लौहे महफूज पे देख के कहा था राहिब तेरे औलाद लाया। हुसैन ने कहा महफूज पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं लौहे हुसैन पे लिख के तुझे साथ साथ बता। अस्सलामु अला खतीब अस्सौमती अला ज़हर रसूल व मुसहफ़ नातिक़ फ़ी क़ल्बिल बतूल। अब समझ में आएगा कि गुफ्तगू यहाँ तक क्यों आई है। कहते हैं रसूल की पुश्त पे बैठकर खामोश खिताबत करने वाले, नहीं तो पूरा नमाज का वाक़या सुनाया, और जब इसमें खामोशी और बोलने का इंतजाज देखो, बस ये आखिरी फिक्रा है, बाकी फिर कभी सही। अस्सलामु अला खतीब अस्सौमती अला ज़हर रसूल व मुसहफ़ नातिक़ फ़ी क़ल्बिल बतूल। मेरी तरफ देखना, हवाले कर रहा हूँ, आपकी अमानत मेरी आंखों में। कहते हैं रसूल की पुश्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले मेरा सलाम, और ऐ बतूल के दिल में बोलने वाले कुरान मेरा सलाम। मैंने छोड़ दी सारी तकरीर। कहने वाले ने फिर पता नहीं क्या क्या कहा कि अगर मैं आपके खेमे के दरवाजे के बाहर बिछी हुई चटाई भी होता तो इस बात पे फख्र करता कि हुसैन की नालैनों ने मुझे रोंदा है। नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश, लेकिन मालिक मैं इतने सवाल लेकर आपके भाई के खेमे से निकलकर आपके खेमे की तरफ ऐसे तो नहीं आया, मैं चला हूँ नूर की बूंदाबांदी में। सारी तकरीर मैंने छोड़ दी है, और आखिर में 3 सवाल पूछे। कई फसालों तो इमामत की ज़रूरी थे, मौला ये हसन जैसे इमाम के होते हुए इमामत आपकी नस्ल में क्यों चली गई, ये फिर कभी सही। और ये आपके रोज़े के खुब्बे के नीचे हर दुआ कबूल क्यों होती है, और ये आपके नाम की खाक को खा के शफा क्यों कहते हैं। मतलब मुस्कुरा के कहते फतबस्समल इमाम मौला। सारी तकरीर एक तरफ की नतीजा एक तरफ, क्योंकि मौलवी का जुमला नहीं मौला का फिक्रा है। मतलब फरमाते हैं क्यों ना हो ये सब मेरे मौजज़े,
آثرت کلی للہ فقد آثرنی کلہ، میرا جو بھی تھا میں نے وہ اللہ کو دے دیا، اور اللہ کا جو تھا اس نے وہ مجھے دے دیا۔ قربان ہو جاؤں آخری فکر بات نے کتنی خوبصورتی سے وصول کیا ہے۔ میرا جو بھی تھا میں نے وہ اللہ کو دے دیا، یعنی اسے پتہ نہیں چاہ رہے تھے، میں نے اپنا خبر بھی دے دیا۔ لفظ بدل کے کہتا ہوں، دینے والے نے صرف اپنا اکبر تھوڑی دیا، میں نے اپنا 6 مہینے کا علی اصغر بھی دے دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے 2 دن پہلے، چہرے مجھے یاد ہے، مسجد صاحب زمان میں 2 دن پہلے مصائب نے فقرہ کہا کہ میں اور تم قیامت تک کتنی ہائی کیوں نہ بلند کر لیں، میری اور تمہاری آنکھوں نے رونا تو پھر بھی پانی ہے نا، لیکن ایک ہستی ایسی گزری ہے جس نے 40 سال اپنے بابا کو خون کے آنسوؤں سے رویا ہے۔ آج لاہور کی سرزمین پر اتنے ماتمیوں کے مجمع میں بیٹھ کر، عزاداروں میں بیٹھ کر، علامہ محسن نقوی صاحب، آپ میری تصدیق و تائید کا بیان ہے کوئی جو زین العابدین سے زیادہ رویا؟ شعبان جو نہیں سن سکے، جن تک یہ آواز نہیں پہنچی، ان کی وفادار اور رضادار سماعتوں کی نظر پھر کہہ دیتا ہوں فقرہ۔ سید سجاد سے زیادہ کوئی نہیں رویا اپنے بابا کو، تو بس ہائی بلند کر دے رہا، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا ایک ہستی ایسی ہے، آپ تو اپنے بابا کو رونا شروع ہوئے جب بابا کی شہادت ہو گئی، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو جس دن سے دنیا میں آئی ہے، ہائی بلند کرنا، تو اس دن سے رو رہی ہے فاطمہ کے حسین کو، اور اس ہستی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اجرکم علی اللہ۔ اور بس ماتمیوں پتہ نہیں کیوں مجھے مجبور کر رہا ہے کوئی کہ میں یہ مضمون میں قدم رکھوں اور اس کے بعد تمہیں اس کا دکھڑا سناؤ جسے حسین نے اپنے ہاتھوں پہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی توقع سے پہلے ممبر ماتمیوں کے حوالے کرنے لگا ہو، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے۔ جب شعبان کی پہلی تاریخ آئی نا، اور میری اور آپ کی یہ عالیہ بی بی اس دنیا میں تشریف لائی ہے، ماتمیوں کے لیے میں نے یہ مضمون کا انتخاب کیا۔ عالیہ بی بی جب دنیا میں تشریف لائی ہے، روایت کہتی ہے بکاء عالیہ، یہ بی بی چیخ چیخ کے رونا شروع ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ حیرت ہے اس ماتمی پر کہ یہاں عالیہ کا گریہ بلند ہو رہا ہے، اور ماتمی کو اپنی ہائے اس گریہ سے زیادہ پیاری ہے۔ مجھے معاف کر دے رہا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی بی بی کا گریہ بلند ہوا، میری اور تمہاری مخدومہ عالمیان بی بی نے بھی دیکھ کے رونا شروع کر دیا،
اور جس کی آنکھ میں محمد کو آنسو برداشت نہ ہو اسی کو تو توحید کی لغت میں بطول کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، توقع سے پہلے ممبر حوالے کر دوں گا۔ اجرکم علی اللہ، رسول آگے بڑھے سیدہ کی طرف دیکھے کہتے ہیں بیٹا کیا ماجرا ہے؟ طلب کے کہتی بابا جب سے یہ بچی دنیا میں آئی ہے، سنو جو سننے کے عادی ہو، جب سے یہ بچی دنیا میں آئی ہے اس کا گریہ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پہلی منزل ہے مسائب کی، رسول کہتے فاطمہ گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں، میں چپ کراتا ہوں اس بچی کو۔ رسول آگے بڑھے، جھولے کی طرف نظریں جھکا کے کہا، ترجمہ نہیں کروں گا، بی بی عالیہ سے کہتے ہیں اسکتی یا ام المصائب، اجرکم علی اللہ، خاموش ہو جائے مصائب سہنے والوں کی ماں، آئے قربان ہو جاؤ۔ اسکتی یا ام المصائب، روایت کہتی ہے بی بی نے اور چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا۔ جب بطول رو رہی تھی، ہاں یہی حق ہے، ہاں یہی حق ہے، رو رہی تھی، رسول نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اچانک علی حجرے میں آئے، کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب سے تم بچی آئی یہ خاموش نہیں ہوئی۔ علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں اسکتی یا ام المحل، اے دردوں کی ماں خاموش ہو جا۔ اجرکم علی اللہ، بس آگے میں منزل کے قریب آ رہا ہوں۔ حسن ابن علی آگے بڑھے، کہا اماں کیا ہوا؟ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ ماں تڑپ کے کہتی بیٹا حسن جب سے تمہاری بہن آئی ہے خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حسن ابن علی آگے کہتے ہیں اسکتی یا کعبۃ الرضایا، اے کائنات کے مصائب جسے کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرے، اے میری وہ بہن خاموش ہو جا۔ یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ جب بی بی خاموش نہیں ہوئی اور حسن بھی رونا شروع ہو گئے، اب دوڑتا ہوا صحن میں وہ آیا جسے تم حسین کے نام سے جانتے ہو۔ اجرکم علی اللہ، دوڑتے ہوئے حسین ابن علی نے پہلی نظر جناب فضہ کے چہرے پہ پڑی، محسوس کرو اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی پاک بی بی فضہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے حسین کہتے ہیں اماں یہ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ منزل ہے، ہائے بلند کر دینا۔ میں نے سنا ہے کہ مصائب پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اس کا ہے جو مجلس میں ہائے بلند کرتا ہو، اور دلیل یہ ہے کہ جب عزادار ہائے بلند کرتا ہے سیدہ اپنا زخمی چہرہ اس کی طرف کر لیتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، کہتے ہیں بی بی اماں یہ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی تڑپ کے کہتی ہے مولا جب سے آپ کے حصے کی شریکت الحسین بہن دنیا میں آئی ہے، پڑھ دیا میں نے جو پڑھنا تھا، یہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ سب نے چپ کرانے کی کوشش کی لیکن یہ خاموش نہیں ہو رہی ہے۔ سنو گے جملہ؟ مولا کہتے ہیں اماں فضہ چپ کرانے والوں میں کوئی رحمت کا شہنشاہ ہے، کوئی ولایت کا بادشاہ ہے، کوئی عصمت کی ملکہ ہے، کوئی امن کا شہزادہ ہے، اور بادشاہوں کو کیا پتا غریبوں کو کیسے خاموش کراتے ہیں۔ حیرت دیا میں نے مصائب میں قدم، کہتے میں آگے بڑھتا ہوں اپنی بہن کو خاموش کراتا ہوں۔ حسین آگے بڑھے، کہتے روایت کہتی ایڑیاں زمین سے اٹھے، جھولوں میں جھانک کے کہا اسکتی یا اختی، میری بہن خاموش ہو جا۔ بی بی خاموش نہیں ہوئی، ہائے بلند کر رہا۔ دوسری مرتبہ حسین طرف کے کہتے میری مظلومہ بہن خاموش ہو جا۔ جب بی بی خاموش نہیں ہوئی نا، حسین بھی بے نیاز ہے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا اچھا لگتا ہے تجھے معاہدہ یاد ہی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، لاہور والوں جیسے ہی معاہدے کا نام آیا سیدہ نے اپنی آنکھیں کھولے، جیسے آنکھوں آنکھوں میں بہن نے بھائی کو کہا ہو بھیا یاد رکھنا آج میری بند آنکھیں کھلوائی ہے، کل ایسا نہ ہو کہ شام کا بازار ہو نیزے کی نوک پہ تیرا سر ہو۔ رکنا رکنا رکنا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن شام کے راہوں نیزے پہ صرف حسین کا سر تو نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں اشارہ کروں اور مضمون میں قدم رکھوں۔ سنا ہے ایک سر کسی 6 مہینے کے بچے کا بھی تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ آدمی ہوں جس کے جھولے کا رات بھر ماتم کرنے آئے ہو، جس کے جھولے کی جلی ہوئی راک پہ ماں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بیٹھی رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ
چلے میں روایت میں قدم رکھ دیتا ہوں، برداشت ہو جائے تو ایک آدھ روایت اور۔ جب 11ویں محرم کا سورج نمودار ہوا ہے نا، بس ہائی بلند کر رہا اور جھولے کا استقبال کر رہا، جب 11ویں محرم کا سورج نمودار ہوا، بزرگان سے معذرت کے ساتھ سرکار روایت کہتی ہے کہ بیویاں مقتل کی طرف ایسے دوڑی ہیں جیسے پانی نشیب میں آ جاتا ہے۔ اس نے اس پردے کی لاج رکھی ہے، جس نے اس حجاب میں مسائل کو سن کر اس کا استقبال کیا ہے، سیدہ اس کمی ہر مراد کو پورا فرمائے۔ کہتے ہیں بیویاں مقتل کی طرف دوڑی ایسے جیسے نشیب میں پانی آ جاتا ہے۔ آئے تو بلند کرنی عزادارو، کبھی سوچا بیویاں مقتل میں کیا ڈھونڈنے جا رہی تھی؟ روایت کہتی ہے بیویاں اپنے اپنے حصے کی قربانیاں تلاش کرنے جا رہی تھے۔ اب میں نے پڑھ دی روایت، برداشت نہیں ہوگا، ماتمی جہاں تک تشریف فرما ہے، تم جانو اور وہ جھولا جانے جو خالی جھولا وہاں جھلانے کی حسرت لی ہے، اس دنیا سے ساری زندگی دھوپ میں بیٹھے بیٹھے چلی گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہر بیوی مقتل میں اپنی قربانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اور بس یہ اس کا نصیب کہ اسے اپنی قربانی کتنی میسر آئی۔ نہیں اشارہ سمجھ میں آیا؟ بس یوں سمجھ لو کہ فروا کو اپنا قاسم مل گیا، ہائے ہائے بلند کرنا، زینب کو اولا محمد مل گئے، لیلہ کو اکبر مل گیا، فاطمہ کو حسین مل گیا، لیکن نہیں ملا تو رباب کو اپنا علی اصغر نظر نہیں آیا۔ دائیں بائیں ماتم کرو، دائیں بائیں مقتل میں ہے، اپنے 6 مہینے کے لال کو ڈھونڈتی ہوئی سید سجاد کا شانہ ہلایا، لے آنا سید سجاد کا شانہ ہلا کے کہا بیٹا سجاد ماں کو اصغر سے تو ملا دو، تڑپ کے کہتے اماں اگر اصغر ملا دیا